أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اب جتنے ادھر بیٹھے نا ان سب کے پیر پکڑو آپ جا کر، اور کچھ مت کرو، بس سیدھے ان کے پیر پکڑو. جتنے بھی مجمع کے الگ بیٹھے ہیں ان سب کے پیچھے تک پورے پنڈال میں شکل لگا اور ان کے پیر پکڑو. بس اپنی ٹوپیاں ان کے پیر میں رکھ دو اور کوئی راستہ نہیں بچا دوسرا. اپنی ٹوپیاں لے کے ان کے پیر میں رکھو. ادھر پیچھے تک جاؤ، اس طرف تک پورے پنڈال کا شکل لگا. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس میں اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، نماز روزہ، ہر کام کا طریقہ بتایا. ہر کام کا کوئی طریقہ ہے. ابھی نماز پڑھی، طریقے سے نماز پڑھی، صفوں میں آ گئے. دو دوست الگ الگ ہو گئے، ایک آگے کی صف میں رہ گیا، ایک پیچھے رہ گیا. ایک ہلکے کے ساتھی تھے، کوئی پہلی صف میں آیا، کوئی دوسرے پہ چلا گیا. کوئی ادھر ٹھہرا تھا، وہ پہلی صف میں تھا. کوئی وہاں ٹھہرا تھا، اس نے یہاں نماز پڑھی. وہ ایک طریقہ تھا کہ نماز میں صف ہے، صف بندی کی جاتی ہے اور صفوں میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاتی ہے. یہ نماز زندگی کا طریقہ بتاتی ہے. اجتماع میں آنے کے بعد اگر آدمی وہاں سے یہاں نہیں آتا ہے، اتنا جوڑنے والوں کے جوڑنے کے بعد، اور وہ 4 مہینے لگا ہوا ہے، چلہ لگا ہوا ہے، وہ کیا کام کرے گا اپنی مسجد میں؟ وہ کیا 2.5 گھنٹے لگائے گا؟ وہ کیا گھر گھر جائے گا؟ یہ تو مرضی کا بندہ ہے. اس کو اٹھ کر جو اسی کام کے لیے آیا، وہ کیا مسجد کی تعلیم میں جوڑ کر بیٹھے؟ یہ وہی بری عادتیں ہیں جو اپنی اپنی مسجدوں میں پڑی ہیں. یہ تعلیم کے وقت پیچھے رہ کر باتیں کرنا، گشت کے دن تاخیر سے آنا، نمازوں میں اقامت ہو جانے تک پیچھے باتیں کرتے رہنا، اذان ہو جانے کے بعد بھی دکان پر بیٹھے رہنا. یہ اس غلط زندگی کا یہ اثر ہے جو یہاں ابھی نظر آ رہا ہے. یہ وہی غلط زندگی ہے جو روزانہ گھر میں گزارتے ہیں. اجتماع تو تربیت کی جگہ ہے، مزید بننے کی جگہ ہے. آدمی کی مزید تربیت ہو، مزید بنے آدمی، زیادہ اپنے اندر سدھار لاؤ، فرائض کا پابند رہا، سنتوں پر آؤ، سنتوں کا پابند ہو گیا ہے، اب مستحبات پر عمل کرنے والا ہو. مستحب کا پابند ہو گیا، اب آداب کو زندگی میں داخل کرے. علماء فرماتے ہیں کہ پورا دین جو ہے وہ ادب کا نام ہے. الدین کلہ ادب، کہ پورا دین ادب کا نام. آداب سے شروعات ہوتی ہے، فرائض پر تکمیل ہوتی ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے. جس مجمع کو آپ لے کر آئے ہو یہاں ہیں ابھی، بولو نا، جس مجمع کو آپ لے کر آئے ہیں بسوں میں بھر کر، اپنی مسجد سے، اپنے حلقوں سے ہیں ابھی اس وقت یہاں پر. وہ سب بازار میں چلا گیا. آپ وہاں سے یہاں نہیں آ سکے تو کیسے یہاں آئیں گے؟ یہ غفلت کا نتیجہ ہے. ان کو جس کام کے لیے آئے تو اس میں تو ہے نہیں. ایک مشورے سے باقاعدہ پوری مجلس منعقد کی کہ بھائی مقامی کام کی ترغیب اور نیا مجمع آئے گا. اب ان کو مسجد واحد اخیر میں بٹھا کر عزائم کروانی. جو 4 مہینے نہیں جا پاتا، چلوں میں نہیں جاتا ہے، تو کم از کم وہ اپنے 5 کام مقام کے کرنا شروع کرے گا، تو دھیرے دھیرے ان کو آگے کی توفیق ہوگی. اس لیے پورا یہ وقت فارغ کیا ہوا ہے، جو زور کے بعد کا وقت اس کے لیے لے کر بیٹھا جائے، ان کو پھر سمجھایا جائے، ایک اجتماعی ترغیب ہو
اجتماعی ترغیب کے بعد حلقے لگا کر مسجد وار بیٹھے اور پھر ایک ایک آدمی کا ذہن بنا کر جیسے 4 مہینے کے لیے تیار کرتے ہیں، بیرون کے لیے تیار کرتے ہیں، چلے کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کو مقامی کام کے لیے تیار کر کے آج ان کا 2.5 گھنٹہ طے کرواؤ، آج ان کا 3 دن کا ہفتہ طے کرا لیں، تاکہ سال بھر وہ ہمارے ساتھ کام میں جڑے ہیں، کام کرتے کرتے وہ آگے بڑھے۔ اور اسی کام کے لیے 2 دن فارغ کیے۔ یہ غفلت کا نتیجہ ہے ہماری، یہ غفلتیں ہیں۔ اور پھر ہر آدمی اس بارے میں متفکر ہے کہ ہمارا کام آگے کیسے بڑھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ جو فرماتے ہیں معاشرے سے متعلق کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہر آدمی اس کوشش میں، ہر ایک اس پر بات کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، فرد بنتا ہے پھر معاشرہ بنتا ہے۔ یہ وہی بن جائے تو ایک آدمی تو بن جائے گا جو فکر میں لگا ہوا ہے۔ ایک بنے گا، 1 سے 2 بنیں گے، 2 سے 3 بنیں گے، ایک گھر بن گیا، ایک گھر بنا، دوسرا گھر بنے گا، تیسرا بنے گا، چوتھا بنے گا، ماحول بن جائے گا۔ جو ہم رونا ہوتے ہیں بھائی ساتھی جوڑتے نہیں ہیں، آتے نہیں ہیں، 3 دن کی جماعت بنتی ہے، ہم بہت محنت کرتے، یہ محنت ہے ہماری، یہ اس محنت کا ایکس رے ہے، یہ کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں، یہ اس کا ایکس رے ہے۔ یہ 12 بجے سے تعلیم کے حلقے ختم ہوئے، 1 بجے اذان ہوئی، 1:30 بجے جمعہ ہوا، اور رات تقریباً میں نے 15 منٹ پوری اسی پر بات کی ہے۔ بھائی سننا، دھیان سے سننا، آگے بڑھنا، طلب پیدا کرنا، ادب سے بیٹھنا، اور وہاں تک عرض کیا میں نے کہ 2 اذانوں بیٹھے آدمی دین کی مجلس میں، دھیان سے سنیں، طلب سے سنیں، تاکہ اندر کچھ بات جاگے، اور نیت بنا کے سنے آدمی کہ میں عمل کروں گا اس پر، اور میں اس کو پہنچاؤں گا۔ اس پر فضیلت کی حدیث سنائی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنے، محفوظ کرے، اور پھر ویسا جیسا سنا، محفوظ کیا، اس کو دوسروں تک پہنچاوے۔ اللہ اسے خوشحال رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ فضائل ہے اس کے کہ مفت میں نہیں ہے، جو آدمی کرے گا اس پر اجر ملے گا، اس کی فضیلت حاصل ہوگی، اس خالی تھکنا نہیں ہے، خالی تھکنا نہیں ہے، بلکہ اس تھکنے پر اجر ہے، ثواب ہے، اس کا بدلہ ہے، دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوتی، اور آخرت میں اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہی اصل ہمارا کریم ہے، ایک طرح سے ضلع کو لے کر چلنے والے، حلقوں کو لے کر چلنے والے، مسجدوں کو لے کر چلنے والے، جو چیزیں ہمارے اندر آئے گی وہ چیزیں لوگوں میں آئے گی۔ ہم مسجد کی طرف آنے والے بنے، لوگ مسجد کی طرف آنے والے ہو۔ پہلے مسجدوں میں آتے نہیں تھے لوگ، آدھی صف ہوتی تھی، کہیں پونی صف ہوتی، کہیں 10 آدمی ہوتے تھے، 5 آدمی ہوتے تھے۔ کچھ لوگوں نے آنا شروع کیا تو ان کے پیچھے آنے لگے۔ پہلے گشت کرنے والے نہیں تھے، کوئی 1-2 آدمی ہوتے تھے پوری بستی میں، شہر میں، پھر ہر مسجد میں 2-2 4-4 ہوئے، تو ان کے ساتھ دوسرے 5-7 جڑ گئے، 10 ہوئے، 12 ہو گئے، اور جیسا ہم کریں گے ویسا منتقل ہوگا، جیسا کریں گے۔ اگر ہم صحیح کام کریں گے تو صحیح کام منتقل ہوگا، اور غلط کریں گے تو غلط منتقل ہوگا، وہی لوگ تبلیغ سمجھیں گے پھر، اور پھر اس سے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ غلط کی طرف کون آتا ہے؟ بچہ بھی نہیں آئے گا۔ تبلیغ کی طرف جو لوگ متوجہ ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے کہ ایک صحیح کام ہے، ایک اچھا کام، ایک پیارا کام، ایک بھلا کام ہے، جس سے زندگیاں بنتی ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام اصولوں پر ہوگا، اصولوں پر، تو صدیوں میں آنے والی خیر جو ہے وہ سالوں میں آ جائے گی۔
کہ صحیح کام ہوگا تو اس کے نتائج اچھے ملیں گے، اور اگر اس کا عکس ہوگا تو شر اس طرح آئے گا، برائی اسی طرح تیزی سے آئے گی کہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اسی لیے مستقل مجلس ہے اس کے لیے رکھی کہ مقامی کام کی ترغیب ہو، اس کے مذاکرے ہوں، آنے والے مجموعوں کو اس کے لیے تیار کیا جائے، آمادہ کیا جائے، ان کے عزائم کروائے جائے، نیتیں کرائی جائے کہ 5 آدمی تو پہلے سے 5 کام کرنے والے تھے، مسجد کے دوسرے 4 اور نئے آئے ہیں، ان کو ساتھ میں لے کر بیٹھے، ان کو ترغیب ملی، اب ان کو یہاں سے ہم تیار کر کے لے کر گئے۔ ایک طرف تو مسجد سے 4 مہینے کی کوئی جماعت گئی، چلے کی جماعت گئی، اور دوسری طرف اسی مسجد میں 5 آدمی نئے 5 اعمال کرنے والے بنے اس اجتماع سے۔ محنت بتا تھا، محنت جماعت میں جا کر میں 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو 24 گھنٹے کا ہمارا اپنا نظام ہو کہ ہمارے 24 گھنٹے سنت شریعت کے مطابق گزرے یا اصل، چاہے ہم جماعت میں ہوں یا گھر پر ہوں، کہ ہمارے 24 گھنٹے سنت شریعت کی روشنی میں گزرے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہر کام میں اتباع ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بات چیت، ہر کام آپ کے طریقے پر۔ پھر اس کے ساتھ جو دعوت کے اعمال ہیں، تعلیم وقت پر ہو، پوری تعلیم ہو، گشت ہو، ملاقاتیں ہو، نفل نمازیں ہو، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو، اللہ سے مانگنا ہو، یہ ایک کام ہے۔ دوسرا کام کہ ہر وقت ہم اس کوشش میں ہو کہ جیسے ہم سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں، ایسے امت کے اور افراد بھی اس کو سیکھنے کے لیے راہ خدا میں نکل رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نقد لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہر جگہ لوگ اس فکر اور محنت کو اپنے مقام پر کرنے والے بنے کہ وہ اپنی ذات سے سنت شریعت پر زندگی گزارتے ہوئے لوگ بھی اس طرح کی زندگی گزارنے والے بنے، اس محنت کو اپنی مسجد میں قائم کریں۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ خلاصہ ہے تبلیغ کا، چاہے ہم جماعت میں ہو یا مقام پر، لوگ نکلنے والے بنے، اس مقام پر وہ محنت جاری ہو، اس میں لوگ جڑنے والے بنے، اور ہر آدمی اپنی ذات سے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے والا بنے۔ یہ محنت ہے۔ باہر جاتے ہیں 4 مہینے میں، چلے میں، تو اس کے مستقل 24 گھنٹے کے اعمال ہیں۔ اپنے مقام پر ہیں تو اس میں چونکہ گھر بار ہیں، کاروبار ہیں، بیوی بچے ہیں، ضروریات آدمی کی لگی ہوئی ہیں، دنیاوی ضروریات بھی ہیں، تو اس کو پورا کرتے ہوئے ہر آدمی روزانہ 2.5-3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے جو اس کا فارغ وقت ہے، اپنی ضروریات اور اپنے کام کاج سے بچا ہوا جو اس کا وقت، کسی کے پاس کم از کم 2.5 گھنٹے ہے، کسی کے پاس 5 گھنٹے فارغ ہے، کسی کا اس سے زیادہ فارغ ہے، تو کم از کم 2.5 گھنٹے سے شروع کریں اور اس کو ان فکروں میں گزاریں، اس محنت میں گزاریں، تو اس سے ماحول اچھا سازگار ہوتا جائے گا، لوگوں تک پہنچنا ہوگا، اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں ہوگی، دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، اعمال کی باتیں، اخلاق کی باتیں، صلہ رحمی کی باتیں، احسان اور ایثار کی باتیں، جو دین کی باتیں ہیں، وہ فضائل کی روشنی میں اس کی فضیلتیں، ایمان کی فضیلت، نماز کی فضیلت، علم حاصل کرنے کی فضیلت، قرآن کی آیتیں پڑھنے کے فضائل، اس کو یاد کرنے کے فضائل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کے فضائل یعنی فائدے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ جیسے چیزوں کے فائدے بولے جا رہے ہیں، جوتے کے، کپڑے کے، لوہے کے، لکڑے کے، لوگ فائدے بتا رہے ہیں۔ جتنے دکاندار بیٹھے ان کا کام کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں دکانیں ہیں، ہر دکاندار اپنی چیز کے فائدے بتاتا ہے۔ 15 گراہک آتے تو 15 کو بتاتا ہے، اور 30 گراہک آتے ہیں تو 30 گراہکوں کو بتاتا ہے۔ جتنے لوگ دکان پر آئیں گے ان کو بتاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنا سامان لے کر گھر گھر جاتے ہیں اور گھر گھر جا کر فائدہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا کپڑا ہے، اس کپڑے کا یہ فائدہ ہے، یہ جوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ لوہا ہے اس کا یہ فائدہ ہے۔
حضور علیہ السلام نے دین کے اعمال کے فائدے بتائے، ایمان لانے کا فائدہ بتایا کہ آدمی جنت میں جائے گا، جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا کہ ایمان کی وجہ سے برکتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے گا ایمان کی وجہ سے، اور دنیا میں عزت ملے گی ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ باتیں آپس میں کرنی ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ اترا ہوا گا وہ ہم بولیں گے۔ آدمی وہ بولتا ہے جو چیز اندر اترتی ہے، اندر آدمی کے اترا ہے، ایمان میں فائدہ ہے، نماز میں فائدہ ہے، عبادت میں فائدہ ہے، اچھے اچھے کاموں میں فائدہ ہے، قرآن پڑھنے میں فائدہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے میں فائدہ ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں فائدہ ہے، نفع ہے، کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے آدمی کے لیے، جتنے وہ نیک کام کریں گے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا کہ ماں باپ نے ان کو پالا پوسا ہے، اچھی پرورش کی ہے، اچھی تعلیم دی ہے، ان کو نیکی کا عادی بنایا، تو یہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اب اولاد کے پیچھے آدمی اس فائدے میں محنت کرے گا، اس فائدے کے خاطر کہ ان کے ذریعے سے نفع ہوگا، دنیا میں بھی یہ اولاد فرما بردار بنے گی، اور آخرت میں یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کے نیک کاموں کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ تو یہ فائدے بتانے ہیں گھر گھر جا کر، ہاں، اور یقین کے ساتھ بتانے، پورے یقین سے، روتے روتے نہیں، پورے یقین کے ساتھ بتانا ہے کہ اللہ یہ دے گا اس کو، جس کا ماحول بہت کم ہے، بہت تھوڑا، اس لیے دین رواجی، دین ہمارا کیسا ہے؟ رواجی ہے، یہ ماحول کا کہ ماحول ہے اس وجہ سے آ رہے، ماحول ہے سر پہ ٹوپی رکھنے کا، سر پہ ٹوپی رکھنے کا ماحول ہے، تو اس سے آدمی رکھتا ہے۔ کبھی کالی ٹوپی کا ماحول بنتا ہے تو سب کالی پہن لیتے ہیں، سفید کا ماحول بنتا ہے تو سفید پہن لیتے ہیں، چھوٹی ٹوپی کا ماحول بنتا ہے تو ایسی بند پہن لیتے ہیں، کہ ٹوپی بدل جاتی ہے، کرتا پاجامہ پہننے کا ایک ماحول ہے، اس لیے جیسا ماحول ہوتا ہے ایسا کرتا آتا، جیسا ماحول ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تو لباس ہم اتباع میں پہنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ملتا جلتا لباس، اس لیے ہم پہن رہے ہیں۔ سر پہ ٹوپی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر پہ ٹوپی رکھتے تھے، اس وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ نماز ماحول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ نے فرض کی، ہم پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انعامات دیے ہیں، روزی کی تنگی دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، قبر کا عذاب دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس فضیلت کے دھیان کے ساتھ اس کو پڑھو، اس لیے ان فضیلتوں کو بولنا، ایک دوسروں کو بتانا۔ ابھی یہاں کے ماحول میں ہم دیکھیں، کل ظہر سے یا کل عصر سے یا مغرب سے ہم آئے ہیں، اجتماعی حلقوں میں تو ہم نے باتیں سنی، کل عصر میں سنی، مغرب میں سنی، آج فجر میں سنی، تعلیم کے حلقوں میں سنی ہوگی۔ جو باتیں ہم نے سنی وہ باتیں ہم نے کسی کو بتائی؟ ارے بھائی بتائیں، بازار سے آدمی سن کر کوئی آیا ہوگا کہ 200 روپے کلو مٹھائی ہے تو آ کر کتنوں کو بتا دیا ہوگا؟ جو ٹوپی وہاں 60 روپے میں ملتی ہے، اگر یہاں 50 میں بکتی ہوگی اور وہاں کسی نے سنا ہوگا تو 10 آدمیوں کو آ کر بتا کہ ٹوپی 50 روپے میں ہے۔ یہ ہمارا ذوق ہے کہ دنیا اندر اتری ہوئی ہے، دل و دماغ پر وہ سوار ہے، اس لیے ہر وقت اس کی باتوں میں مزہ آتا ہے، وہی باتیں کرتے ہیں، وہی سنتے ہیں، اور دین کا وہ ذوق ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ جب وہ ذوق پیدا ہوگا تو پھر وہی باتیں ہوگی، جو کام کی باتیں، جو نفع کی باتیں، جو اجر کی باتیں، جو اعمال سے قریب کرنے والی باتیں، جو اللہ کے انعامات کا یقین پیدا کرنے والی باتیں۔ اس لیے یہ دعوت ہے کہ ہر مسلمان اپنی مسجد کے، اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ
مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. کسی ایک نماز کے بعد سر جوڑ کر بیٹھے آپس اور غور کریں, فکر کریں, اور وہ فکر کریں اس پر. خالی بیٹھنے اٹھنے کا نام مشورہ نہیں ہے, بیٹھنے اٹھنے کا نہیں, غور و فکر ہے. اور غور و فکر جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں بولنا کم ہوتا ہے. بولنا کیا ہوتا ہے؟ بولو نا. ہاں, تو مشورہ بھی جو ہے نا خاموش ماحول میں ہوگا, آوازیں بلند نہیں ہوگی, اس شور شرابہ نہیں ہوگا. غور و فکر ہے. سوچنے والا آدمی بولتا کم, جو زیادہ سوچتا ہے وہ بولتا, اور جو سوچتا نہیں وہ بولتا ہی رہتا ہے. تو غور و فکر ہے یہ. اس لیے پہلے ایسا کہتے تھے پرانے لوگ کہ کسی ایک نماز کے بعد سر جوڑ کر بیٹھو, سر جوڑ کر بیٹھو, آپس غور کرو, فکر کرو کہ میری زندگی میں کیسے جینا. یہ پہلا پہلو ہے. ہماری ذات اوجل نہ ہو جائے کہ ساری دنیا سے باخبر, اپنی دنیا سے بے خبر, کہ اپنی ذات کو تو بھولے ہوئے. نماز کی تکبیر اولا بھی نہیں ہوئی تھی, بلکہ بعد میں آ کر نماز پڑھ کے آدمی جڑ گیا ہے. پہلی فکر تو یہ ہے اپنی کہ میری نماز باجماعت ہو, یہ پہلی فکر. پھر دوسری فکر, بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلی فکر کیا کہ میری 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ, تکبیر اولا کے ساتھ. یہ پہلی فکر, یہ فرض ہے. یہ فکر نماز سنت کے مطابق ہو, یہ فکر کرنے کی کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق. یہ غور و فکر ہے کہ آدمی اس کی فکر کرے گا تو اب نماز جماعت سے پڑھے. ورنہ آدمی نے گشت کی فکر کی ہے تو چاہے جماعت سے پڑھے نہ پڑھے گشت کرے گا, تو گشت قابو میں آ جائے گا. لیکن گشت کے دن بھی نماز جماعت سے قابو میں نہیں آئی, کیونکہ نماز کی فکر نہیں تھی. حالانکہ گشت تو نماز کے لیے ہے. اسی لیے لوگوں میں محلے میں چلنا پھرنا ہے کہ لوگوں کو بھی ہم ایمان کی بات سمجھا کر نماز کے عنوان پر مسجد میں لاتے ہیں گشت میں. تو یہ اپنی فکر پہلے کرنی ہے کہ میری 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ ہوں, نمازیں دھیان کے ساتھ ہوں, نمازیں سیکھ کر پڑھیں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کچھ فکر کرے اب کہ اب ہماری بستی اور محلے میں بھی کوئی بے نمازی نہ رہے. 2-2, 3-3 کی جماعتیں بنا کر اب لوگوں کے پاس ملاقاتوں میں جائیں گے, خود 5 وقت کی نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہوئے دوسروں کو بھی ایمان کی, نماز کی, علم کی, ذکر کی, اخلاق کی, اخلاص کی دعوت دے کر ان کو بھی ان چیزوں کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیں گے. 4 مہینے کی ترغیب دیں گے, چلے کی دیں گے, اور آخر میں ان کو 3 دن کے لیے تیار کریں گے. مقامی کام میں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. اس طریقے پر اگر صحیح رخ سے گھر گھر جا کر یہ باتیں شروع ہوئی تو دھیرے 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 انشاءاللہ گھروں میں سے غفلت دور ہو جائے گی, نمازی بڑھ جائیں گے. ہماری پہلا فائدہ تبلیغ کا یہ ہوتا ہے. اگر ہماری تبلیغ سے ہماری مسجد میں نمازی بڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھیں کہ ہمارا کام صحیح چل رہا ہے. یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے. پہلے زیادہ کام نہیں تھا تو جماعتیں آتی تھی, مسجد اور جماعتیں نہیں تھی. تو جب جماعت مسجد میں آتی تھی تو وہ زیادہ ان کا زور عمومی گشت کا ہوتا ہے. نقد جماعت اور وہ تو بہت کم ماحول تھا اس کا. افراد کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے, 1 آدمی 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ اگلی مسجد میں 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن لے جاتے. باقی 4 مہینے کی چلے کی نقد جماعت کا ماحول نہیں. لیکن جماعت آتی تھی تو وہ مغرب بعد یا دیہاتوں میں عصر کے بعد گشت کرتے تھے تو مغرب کی نماز میں مسجد بھر جاتی. شہروں میں مغرب بعد گشت کرتے تھے تو عشاء کی نماز میں مسجد بھر جاتی. یہ صحیح کام کا نتیجہ ہے کہ صحیح اگر محنت ہوئی تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری مسجدوں میں نمازی بڑھیں گے, نئے نئے لوگ آئیں گے, جوان مسجدوں میں آئیں گے, تاجر لوگ آئیں گے. اس لیے کہ 5-10 آدمی محنت کر رہے ہیں اس کے لیے کہ بھائی ایک مسجد اور جماعت میں 10 آدمی 12 آدمی
15 आदमी बैठते हो और साल भर वो मेहनत करें और पूरे साल की मेहनत में एक नमाजी न पढ़े, पूरे साल मेहनत हुई और एक आदमी तालीम में बैठने वाला न पढ़े, ये नहीं हो सकता है। मेहनत का रूप देखने की जरूरत है। ये मेहनत का रूप कहां मार खा रहा, कहां कमी आ रही, कहां कमी आ रही। तो वही कि मशवरे को जो है पुरसुकून माहौल में किया जाए, उसमें आवाज बुलंद न हो, सुकून के साथ राय आदमी अपनी राय दे रहे हैं, कोई राय सुन रहे हैं और वो फिक्र कर रहे हैं इस काम को कैसे करना चाहिए, इसको कैसे करना चाहिए, कैसे जमात बनानी चाहिए, कैसे लोगों को तैयार करना है, कैसे आने वाली जमातों की नुसरत करनी है, कैसे इस्तेकबाल करना है। गौर फिक्र है, मिले बैठे सब। और ये 5-10 आदमियों का काम नहीं है, मस्जिद के अतराफ में रहने वाले हर मुसलमान का काम, हर मुसलमान को जोड़े। अगर हमारा माहौल साजगार होगा तो हर एक जुड़ जाएगा, हर एक जुड़ जाए। आप देखो कि जहां जिस शहर में माहौल पुरअमन रहेगा तो वहां नई नई दुकानें खुलेगी, मार्केट आबाद होगी और वहां पर जो है धंधा कारोबार चलेगा। छोटी दुकानें भी बड़ी बनेगी, बड़े बड़े वहां शॉपिंग मॉल बनेंगे। लेकिन किसी मार्केट में माहौल साजगार नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन चोरी होती है वहां, हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध मतलब डकैती होती है। वहां नई दुकानें खुलेगी? अरे बोलो ना, क्यों नहीं खुलेगी? कि माहौल वहां साजगार नहीं है। जिस कॉलोनी में लोग सुकून से रहते हैं और एक दूसरों की मदद करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, तो वहां नए नए लोग बसते हैं, नए नए लोग आते हैं। बल्कि ऐसे मोहल्ले तलाश करते हैं कि कोई मोहल्ला ऐसा है, लोग आते हैं वहां। लेकिन जिस कॉलोनी में एक मरतबा झगड़ा हुआ, फिर हफ्ते के बाद दोबारा झगड़ा हुआ, 2 हफ्ते के बाद दोबारा झगड़ा हुआ और जवान लड़के लाठियां लेकर निकले, पत्थर फेंक रहे हैं, तो वहां पे रहने जाएगा? अरे बोलो ना भाई, जो रह रहे हैं वो भी जगह छोड़ के चले जाएंगे कि भाई यहाँ रहने जैसा नहीं, और मोहल्ला तलाश करो। ऐसे ही अगर मस्जिद में माहौल साजगार है, इकराम हो रहा है, आने वाले नमाजियों को सीने से लगा रहे हैं, उनको हंसते मुस्कुराते मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत से उनसे बात कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, ईमान की बात कर रहे हैं, ईमान के अमाल की फजीलतें बता रहे हैं, मशवरे में बैठे हैं और उसमें ऐसी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें दिखाया है, अल्लाह ने हमको तौफीक दी है, अल्लाह हमको जरिया बना रहा, अल्लाह इस पर हमें अजर देगा, इस पर बदला देगा। पहला फायदा ये होगा कि हमारी जिंदगी में दीन आएगा, हमारे मोहल्ले में दीन आएगा, उसका अजर अल्लाह हमको देगा। हमारे जरिए से जो लोग तैयार होंगे उनके नेक कामों का सवाब हमें मिलेगा। ऐसे अच्छी अच्छी बातें हो रही। कैसी बातें हो रही है? अरे बोलो ना भाई, कैसी बातें हो रही है? ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो फजीलत की बातें, जो फजाइल की किताबों में, तो पुरसुकून माहौल में मशवरा हो रहा, तो लोग आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर उनको शौक पैदा होगा हम भी काम करें। फिर मुलाकातों की जमातें बनी हुई, जो नया आदमी आओ उसको जोड़ो और फिर उनको भी काम में मशगूल करें, तो काम करते करते आदमी काम करने वाला बन जाता है। बहुत से साथियों को देखा आधा घंटा देते थे, लेकिन जब वो अच्छे साथियों के साथ चले फिरे वो 4-4 5-5 घंटे देने वाले बने। 3-3 दिन निकले पहले, उनका वक्त अच्छा गुजरा तो फिर वो 4-4 महीने लगाने वाले बने। जमातें लेकर जाते हैं तो उनका अच्छा वक्त गुजरा, साथियों ने फिक्र की, मोहब्बत से उनके साथ मिले जुले और उनका वक्त अच्छा गुजरवाया। तो काम करना है और अच्छा करना। कैसा करना है? बोलो ना भाई, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, जितने सो रहे हैं उनकी नींद उड़ जानी चाहिए। काम करना है, कैसा करना है? हाँ, अच्छा काम करना, बल्कि अच्छा से अच्छा करना। कैसा करना? अच्छा से। और अच्छा से अच्छा करने के लिए अच्छे से अच्छे अखलाक चाहिए, तो फिर काम अच्छा हो जाए। हर एक को ले रहे हैं,
ہر ایک کو سینے سے لگا رہے ہیں، ہر ایک کو سلام کر رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو چائے پلا رہے ہیں۔ گٹکا مت کھلائیو کسی کو، ماوا کہتے ہو، ماوا نام دے دیا اس کو، کچرے کو ماوا کہہ دیا، کچرے کو کچرا کہنا چاہیے کہ کچرا ہے، تو کچرے کو کیا کہہ رہے؟ تو ماوا مت کھلائیو کسی، ہاں پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، جو اچھی چیز ہے دودھ پلاؤ، قریب کرو، کھاؤ نہیں کھلاؤ، کیا ہے؟ پیو نہیں پلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تعلیم، افشو السلام، کہ سلام کو عام کرو، سب کو سلام کرو۔ اس کا ماحول بہت کم ہے سلام کا، گشت میں جاوے تب بھی اور گشت میں نہ جاوے تب بھی سلام کرنے، جاننے والا آدمی ہوا یا نہیں جاننے والا، سب کو سلام کرو۔ آپ نے کہا افشو السلام، سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سب کو سلام کرتے، چھوٹے بچوں کو بھی آپ سلام کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے آپ ان کو بھی سلام کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر والوں کو سلام کرتے، گھر سے نکلتے تھے تو سلام کر کے نکلتے تھے، محلے میں جاتے تھے جو لوگ ملتے تھے ان کو سلام کرتے تھے۔ ہاں یہ پہلی چیز ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے سلام سے، کہ ہنستے مسکراتے سلام کریں۔ اور دوسرا کام حضور نے بتایا وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ لوگ دوستوں پر تو لاکھوں روپے لگا دیتے دوستی میں، لیکن اللہ کے نام پر، کس کے نام پر؟ کہ اللہ خوش ہو جائے، نئے نئے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ان کو بلایا ہے، بٹھایا ہے، ان کا اکرام کریں، پانی پلاویں، اور حسب موسم حسب موقع جو چیزیں اکرام کریں، پیش کریں۔ یہ انفرادی طور پر، اس کا کوئی اجتماعی دسترخوان نہ لگاوے کسی نے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اجتماعی دسترخوان، ہمارا اجتماع میں بھی اجتماعی دسترخوان لگتا ہے، وہ اپنے مال سے لگتا ہے۔ ایک ضرورت ہے ہماری اس وقت کی کہ اتنے سارے لوگ کہاں کھانے جائیں گے، تو ٹکٹ کے ساتھ کھانا لے لیتے ہیں، ہر ایک آدمی اپنے کھانا کھا لے۔ باقی انفرادی طور پر آدمی کی صفت بننی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ملے، اور دوسرا وہ اپنا جان اپنا مال لوگوں پر لگا، لوگوں سے کھانے کی امید رکھے، بلکہ کھلانے کی آدمی تمنا رکھے کہ میں کھلاؤں، میں پانی پلاؤں۔ رواجی طور پر نہیں کہ رمضان میں افطار پارٹیوں کا رواج بنا ہے، وہ مالدار لوگ افطار پارٹی کرتے، مالدار جمع ہوتے، سب پیٹ بھرے ہوئے افطار پارٹی کرتے، پیٹ بھرے ہوئے سبھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی وہ تلاش کریں بھوکوں کو، پیاسوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو۔ ٹھیک ہے کسی کو بھی افطار کرے گا ثواب تو ملے گا، اگر آدمی اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے واسطے نہیں ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند کو آدمی تلاش کرے، محلے میں کوئی بیمار ہے اس کو تسلی دیں، عیادت کریں، کوئی مصیبت زدہ ہے اس کی تعزیت کریں، کسی کا جنازہ ہے تو جنازے میں شریک ہو جائے، چاہے ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ یہ اسلامی رشتہ ہے ہمارا۔ حضور علیہ السلام نے مسلمان کے مسلمان پر جو حق بتائے ہیں اس میں سے یہ حق ہے کہ وہ ملے تو اس کو سلام کریں، ملے تو کیا کریں؟ سلام۔ بیمار ہو تو عیادت، مصیبت میں آ جائے تو تعزیت کریں، یعنی اس کو تسلی دے جائے۔ تعزیت کہتے ہیں جا کر اس کو تسلی کے جملے کہ بھائی گھبراؤ مت، اللہ بہت بڑا، آج تھوڑا نقصان ہے، اللہ اس کی بھرپائی کر دے۔ کسی کا انتقال ہو گیا اس میں بھی تعزیت کریں، ان کو تسلی دے، صبر کی تلقین کریں، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کے جنازے کے پیچھے چلیں، یعنی میت میں شریک ہو جائے، چاہے وہ ہماری برادری کا ہو یا نہ ہو۔ اس وقت لوگ میتوں میں جاتے ہیں، بمبئی میں آدمی مر جاتا ہے، بھاؤ نگر سے آدمی جاتا ہے، کیوں؟ ہمارا رشتے دار ہے۔ لیکن اپنی گلی میں 5ویں گھر میں میت ہو گیا وہاں آدمی نہیں جاتا ہے، کیوں نہیں؟ وہ ہمارا رشتے دار نہیں، یہ ہماری نعت کا نہیں ہے، ہماری جماعت کا نہیں ہے۔ وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، ہر کلمہ گو آپس میں بھائی ہے،
یہ مسجد کی جماعت سے چاہا جا رہا کہ وہ آپس کی دیواریں ختم ہو جائے. نعت جات دوست رشتہ داری وہ حقوق اپنی جگہ پر، رشتہ داری کا حق اور زیادہ ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں سلام کرنا اور عیادت کرنا، تعزیت کرنا، تسلی دینا، خوشی غمی میں شریک ہونا، جنازے میں شریک ہونا کہ غم کا موقع ان کے رشتہ داروں کو تعزیت کریں گے اور اس بھائی کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. وہ ہمارا بھائی ہے، رشتے کا بھائی نہیں ہے، برادری کا بھائی نہیں ہے، وہ اسلامی نسبت کا بھائی ہے. کون سی نسبت کا بھائی ہے؟ چاہے وہ عرب ہو، سپاہی ہو، گھاٹی ہو، کوئی بھی ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ ہمارا بھائی. مسجد کی جماعت میں سبھی ہوں گے، عرب بھی ہوگا، میمون بھی ہوگا، اور گھاٹی بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، پٹھان بھی ہوگا، سب مسجد وار جماعت ہے. یہ گھاٹی جماعت نہیں ہے، یہ میمون جماعت نہیں ہے. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ مسجد کی جماعت ہے. یہ وہ مسجد کی جماعت ہے جو مسجد کی جماعت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی، جس میں مہاجر بھی تھے، جس میں انصار بھی تھے، جس میں قبیلہ اوس کے لوگ بھی تھے، اور جس میں خزرج کے لوگ بھی تھے، اور جس میں غلام بھی تھے، جس میں آزاد بھی تھے، جس میں مالدار بھی تھے بڑے بڑے، اور جس میں فقراء صحابہ اہل صفہ بھی تھے. یہ سب ایک ساتھ ہیں، نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور مختلف موقعوں پر ہلکے لگاتے تھے. کبھی دین سیکھتے سکھاتے تھے، کبھی قرآن سیکھتے سکھاتے تھے، کبھی دین کے تقاضوں کو سوچتے تھے، اور کبھی ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان و مال پیش کرتے تھے. تو وہی سب ایک ساتھ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت بنائی تھی. یہ مسجد وار جماعت سے چاہا جا رہا ہے کہ یہ امت دوبارہ امت بن جائے، ساری دیواریں ختم کر. کوئی ذات نات کی دیوار نہیں ہے، کوئی گھاٹی سید پٹھان نہیں ہے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کوئی عرب عجم نہیں ہے، سب امتی ہیں. کلمہ پڑھنے والے اللہ کے بندے ہیں، سب کا کلمہ وہی ہے، چاہے عرب ہو، گھاٹی ہو، سید ہو، پٹھان ہو. کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ سب کا کلمہ کیا ہے؟ سب کا اللہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے، سب کا دین اسلام ہے، سب کا قرآن ایک ہے، سب کا کعبہ ایک ہے. سب کا نکاح ایک طریقے سے ہو کہ نکاح میں بڑھ گئے، اس کا جماعت خانہ بنا دیا. میت میں بڑھ گئے کہ اس میں قبرستان بنا دیا. کہ یہ چیزیں ختم ہو جائے اور ایک امت بن جائے. سب ایک امت ہے. سب کون ہے؟ سب ایک امت ہے. سب کی مسجد ایک ہے، ساری مسجدیں سب کی ہیں، ساری مسجدیں سب کی ہیں. جو مسلمان ہے، غریب سے غریب مسلمان بھی کسی بڑی سے بڑی مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتا ہے، اور کوئی بڑا سے بڑا مسلمان بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی چھپر میں جا کے نماز ادا کر سکتا ہے. کہ سب کو نماز ایک طرح کی پڑھنی، ایک امام کے پیچھے پڑھنی. ایک محلے میں ہے، ایک مسجد میں ایک امام ہے کہ اس کے پیچھے سب پڑھیں گے. مالدار ہوں گے، غریب ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، من پڑھ ہوں گے. مالداروں کا امام الگ نہیں ہوگا، غریبوں کا الگ نہیں ہوگا. کسی سماج کی بنیاد پر امام نہیں ہوگا، کسی قوم کی بنیاد پر نہیں ہوگا، یہ امت کی بنیاد پر ہوگا. یہ نماز کا فریضہ اللہ نے حضور کی امت پر عائد کیا ہے. تو امتی جہاں ہوں گے وہ آپس میں مل جل کر نماز کا وقت ہوگا. اپنے میں سے کسی ایسے آدمی کو جو زیادہ حقدار ہوگا اس کو مصلی پر آ کے کریں گے. چاہے وہ حقدار آدمی غریب ہوگا، وہ امامت کا حقدار آدمی جو ہے وہ فقیر ہوگا، لیکن وہ اچھا قرآن پڑھنے والا، تقوی والا ہے، علم والا ہے، تو اس کو آگے کیا جائے اور سب اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ امت بنائی ہے حضور علیہ السلام نے. اس مسجد کی جماعت سے چاہا جا رہا ہے کہ سارے ذات پات کے مسائل ختم ہو جائے، امت بن جائے. سب ایک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، آپس کے بھائی ہیں. حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. اللہ کے بندے یعنی اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے بندگی کا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور آپس میں ہمارا تعلق ہے تو ہم بھائی بھائی ہیں. چاہے کسی ناچ جات برادری ہو، وہ تعارف اور پہچان کے لیے ہیں. جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، 5 تو 5 کے نام الگ الگ ہوتے ہیں. ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام آدم ہے، ایک کا نام ہارون ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے.
تو یہ 5 نام رکھے ہیں، وہ اور خان کے لیے الگ الگ رکھے ہیں، باقی وہ 5 بیٹے کس کے ہیں؟ ارے بولو ایک لاکھ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے نام الگ الگ کیوں رکھے؟ ایک ہی نام ہوگا سب کا تو اور خان ہوگی؟ ارے بھائی اور خان ہوگی کہ سب کا نام موسیٰ رکھا ہے، تو باپ پکارے گا موسیٰ تو 5 آئیں گے، پہچان کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ ہم نے تم کو ایک مرد عورت حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. سب کے ماں باپ حضرت آدم و حوا، سب کے پوری دنیا کے انسانوں کے ماں باپ، سب کے ماں باپ وہی ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ کہ ہم نے تم کو قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا ہے. یہ خاندان الگ الگ ہو گئے، یہ عرب خاندان ہے، یہ سید خاندان ہے، یہ گھانچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سپاہی ہے، یہ الگ الگ تقسیم اس کی ہے. باقی سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی مرد عورت سے ہے سب. لیکن یہ پہچان وہ اور خان کے لیے ہے کہ اور خان باقی رہے ایک دوسروں خاندانی طور پر. اس لیے نماز سب پر فرض کی ہے، سیدوں پر بھی 5 وقت کی نماز ہے اور پٹھان پر بھی 5 وقت کی نماز ہے. ان کو بھی رمضان میں روزے ہیں، ان کے بھی رمضان میں روزے ہیں. سیدوں کو بھی 2.5% پر زکات دینی ہے اور پٹھانوں کو بھی 2.5% پر دینی ہے. یہ سب کا حکم برابر رکھا اور سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے. حکم سب کے لیے برابر رکھا، یہ سب اللہ کے بعد سب کی شریعت ہے. تو اس لیے اس مسجد کی جماعت کے راستے سے آپس میں جوڑنا، جمع ہونا، اور یہاں سے اتفاق و اتحاد کا پیغام محلے میں لے جانا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں. یہاں سے اتفاق لے کر جانا ہے محلے میں، یہاں سے اتحاد لے کر جانا ہے، گھر گھر جانا ہے. ایک آدمی گانچی برادری کا ہے، ایک سپاہی برادری کا ہے، ایک عرب ہے، 3 کی جماعت ہے اور 3 کی جماعت گھر گھر جا کر محنت کر رہے ہیں. لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں، دیکھو کتنی محبت سے ساتھ میں، محبت سے ملتے ہیں، محبت سے بیٹھتے ہیں، ایک دوسروں کے پیٹھ پیچھے ایک دوسروں کی اچھائی بیان کرتے ہیں، برائی نہیں کرتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، گالی نہیں دیتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے. اب یہ 3 آدمی ہیں 3 برادری کے، وہ ذریعہ بنیں گے 3 برادریوں کے جمع ہونے کا. 3 برادریاں جمع ہو جائیں، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہاں سے بھی نماز میں لوگ آئیں گے، ادھر سے بھی نماز میں لوگ آئیں گے، ادھر سے بھی آئیں گے، سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے. پھر کسی ایک نماز کے بعد مل جل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، صحابہ کے واقعات سنیں گے، مہاجرین و انصار کے قصے سنیں گے، عشرہ مبشرہ کے احوال سنیں گے، اہل بیت کی قربانیوں کو سنیں گے، حکایت صحابہ میں. پھر فضائل نماز میں نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت سے پڑھنے کے فائدے، اور اشراق اور اوابین پڑھنے کے فائدے ہیں، اور تہجد پڑھنے کے فائدے سن رہے ہیں. پھر قرآن پڑھنے کے اور اس کو یاد کرنے کے سب مل جل کے سن رہے ہیں. تو پھر یہاں سے اچھی اچھی باتیں منتقل ہوگی، محلے میں لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں گے، گھروں میں تعلیم شروع ہوگی تو گھروں میں دین آئے گا. اس لیے ایک تعلیم گھر میں بتاتے، ایک تعلیم مسجد میں کہ سارے مرد مسجد میں جمع، جتنے مسجد میں آئے سب بیٹھے. اب سب اس فکر میں ہے کہ سب کیسے بیٹھے، تو سب ایک دوسروں کو کہتے بھائی آ جاؤ، ارے بیٹھ جاؤ، بڑا فائدہ ہوگا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. اور تعلیم ہو رہی ہے ایک سازگار ماحول میں، سب جمع ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جڑ کر بیٹھے تعلیم میں، بکھرے ہوئے نہ بیٹھے. یہ دین کی مجلس کا ادب نہیں ہے. ہاں یہ سیاسی مجلس سے ہوتی ہے تو کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے. دین کی مجلسوں کا نظام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے یہاں یہ تھا کہ لوگ جمع ہوتے تھے، آپ کی مجلسوں میں بادب بیٹھتے تھے. اور بات میں بھی جو ہلکے لگے مساجد میں صحابہ کے تابعین کے، وہ اسی طرح لگتے تھے کہ لوگ جڑ کر بیٹھتے تھے، لوگ جڑ کر بیٹھتے. یہ تو دنیاوی مجلسوں میں جو بے ادبی ہوتی ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے، یہ ساری بے ادبی جو ہے وہ وہاں سے آئی ہے. اپنی مسجدوں میں حلقوں کو جمع،
ہاں، اور آگے آ کر بیٹھے. کوئی معذور آدمی ہے کرسی پر ہے، وہ بھی آگے ایک طرف آ جائے، سائڈ میں آ جائے تاکہ لوگوں کو حرج نہ اس کی وجہ. ایک طرف کھڑا ہو یا دبائی جائے بائیں ایک طرف ہو جائے اور آگے آئے. وہ بھی کوئی نیچے بیٹھ کر بہت زیادہ معذور آدمی ٹیک لگانا چاہتا ہے، وہ پیچھے ادھر ٹیک لگانے کے بجائے آگے کی دیوار پر ٹیک لگا دی تاکہ قریب ہو جائے گا پڑھنے والے سے. ایک آدمی حقیقت میں معذور ہے، دکان پر بھی اس کو ٹیک لگانا پڑتا ہے، گھر میں بھی لگانا پڑتا ہے. وہ معذور ہے جو دکان پر 6 گھنٹے کھڑا رہتا ہے اور مسجد میں آ کے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے. یہ معذور ہے. یہ دھندے میں تو اس کو عذر نہیں ہے کوئی، اور مسجد میں آدمی ابھی دیکھ کر دیش خراج کرتا ہے. اللہ کے گھر میں جہاں عبادت اطاعت میں جو ہے ادب ملحوظ رکھنے کا کہا گیا، صف میں بیٹھنے کو کہا. نماز کھڑے ہو کر اصل ہے، اصل کھڑے ہو کر ہے. جب اس کو عذر لاحق ہو جائے وہ مفتیوں سے مسئلہ پوچھے کہ میرا یہ عذر ہوا کہ نہیں ہوا، میں معذور بنا کہ نہیں بنا شریعت. اگر معذور نہیں بنا ہے اور بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز کیسے ادا ہو؟ قیام تو فرض ہے نا، وہ پردن اس میں قیام کرنا نماز کے فرائض میں، وہ قیام فرض ہے اور آپ کی معذور ہوا نہیں اور وہ بیٹھ کر پڑھ رہا. تو مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے کہ میں شریعت کی نظر میں معذور ہوا کہ نہیں ہوا ہوں، اب مجھے نماز کیسے پڑھنی. اپنی طرف سے کہ ایک کو دیکھا کہ وہ کرسی پر ہے وہ بھی کرسی پر لگ گیا، ایسا نہ ہو. ان سے پوچھے مجھے کیسے پڑھنی، اس لیے کہ ہر معذور کے لیے بھی کرسی پر جائز نہیں ہوتی، ہر معذور کے لیے بھی جائز نہیں ہوتی. کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا تو پھر بھی نیچے بیٹھ کر نماز ہوتی ہے کہ نیچے بیٹھ کے آدمی نماز. اب وہ اس پر بھی قادر نہیں، تب جا کے اس کے لیے تیسرا کوئی حکم آئے. تو مفتیوں سے مسئلہ پوچھے تاکہ نماز صحیح ہو، ورنہ نماز پڑھنے کے بعد بھی آدمی کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. آدمی اپنی مرضی سے معذور بنا ہے، اپنی مرضی سے. شریعت نے تو معذور قرار نہیں دیا، اپنی مرضی سے معذور ہو گیا، کسی کو دیکھ کر آدمی معذور ہو گیا. تو ایسا نہ ہو، یہ دین ہے، اس دین کی ایک ایک بات کو پوچھا جاتا ہے. ہاں، اجتہاد نہ کریں اور قیاس نہ کریں کہ وہ ایسا کرتا ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، بلکہ مسئلہ پوچھیں، اپنی صورت حال معلوم کریں اہل علم سے، اور پھر اس کے بعد اپنے دین پر عمل کریں. وہ تو فرض کی بات تھی، باقی یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کی مجلس میں آگے جڑے. عذر بھی ہے، کرسی پر آدمی کرسی آگے لے کر آ جائے، ایک طرف ہو جائے. نیچے بیٹھ کر ٹیک لگانے کی حقیقت میں ضرورت ہے، آدمی معذور ہیں تو پھر وہ بجائے پیچھے کی دیوار پر ٹیک لگا لیں، آگے کی دیوار پر لگا لیں تاکہ پڑھنے والے سے قریب آ جائے گا، طلب پائی جائے گی، ایک ماحول اچھا بنے گا. مسجد میں دین کی بات ایک ماحول میں پڑھی جائے، اس کو سنیں، دھیان سے سنیں، مسجد میں باتیں نہ کریں. ہاں، مسجد میں باتیں کرنا اچھا نہیں ہے. جو عمر رضی اللہ عنہ باہر بھیج دیتے تو آدمی دو آدمی مسجد میں بات کریں تو ان کو کہتے ہیں کہ چبوترے پر جا کر باتیں کر کے پھر آ جائے، یعنی باہر چلے جاؤ، اپنی باتیں پوری کر کے پھر آؤ. کہ مسجد میں باتیں کرنے کے لیے گئے، دن بھر تو ہم باہر ہوتے ہیں، دکان پر باتیں کر رہے ہیں، گھر میں باتیں کر رہے ہیں. اب مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے. مسجد میں جو ہے بر وقت آ جانا چاہیے، آگے کی صفوں میں جگہ بنانا. ہاں، نماز سے پہلے سنتیں پڑھیں، چاہے سنت غیر موقدہ، سنت کا اہتمام کریں. اس کے فضائل ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت کا ثواب تہجد کے برابر. کتنا ثواب ہے؟ تہجد کے برابر ثواب ملتا ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے والوں کو. اور عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے والوں کو حضور علیہ السلام نے دعا دی، حضور علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. حضور کی دعا ملتی. بزرگوں کے پاس ہم دعا کرانے جاتے ہیں کہ بزرگوں کی دعا مل جائے، یا حضور کی دعا ملے گی. آپ سے بڑا بزرگ اور کون ہوگا؟ آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ نے دعا دی آگے سے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. کوشش کریں کہ جلدی سے آ جائے، باتیں کرتے کرتے داخل نہ ہو، اسی میں ہمارا بہت نقصان ہوتا. پھر ہوش پر بیٹھے بیٹھے باتیں، پھر وہاں سے کھڑے ہو کر بات، تو ہم دیکھیں اس میں ہمارے کتنے منٹ ضائع ہوتے ہیں. اگر اتنے منٹ ہم جمع کرتے ہیں
اور جلدی کرتے ہیں تو 4 رکعت اندر جا کر مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. پھر بھی اگر وقت ہے تو اب نماز کا انتظار کریں. انتظار والی نماز کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز میں بیٹھنے کے برابر ہے. اور نماز کے بعد اگر آدمی کے پاس وقت ہے اور بیٹھا رہا اپنی جگہ خالی، تو جب تک وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. تو اس لیے مسجدوں میں زیادہ ماحول باتوں کا نہ بناؤ، مسجدوں کا ادب کریں. نمازوں سے پہلے بھی، نمازوں کے بعد بھی اٹھ کر فوراً ادھر ادھر بھاگنا شروع نہ کر، بلکہ سنتیں پڑھیں. نمازوں کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کریں. کئی جگہ بدلنے حرج ہی نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ جگہ بدلنے کے لیے باہر گئے اور وہاں 10 منٹ کھڑے کھڑے باتیں کرنے سے اور سنت کا وقت ضائع کر دیا. اس محنت سے یہ چاہا جا کہ مسجد میں ایسا ماحول بنے کہ جو 10 12 15 آدمی مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں وہ اذان کے ساتھ مسجد آ رہے ہیں، ایک ایک دو دو کو لے کر آ رہے ہیں. نماز سے پہلے کی سنتوں کی پابندی کر رہے ہیں، صفوں میں آگے بیٹھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، خود بیٹھتے ہیں، دوسروں کو ساتھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں آواز بلند نہیں کرتے. تو اس سے مسجد میں ایک سازگار ماحول بنے گا. پھر لوگوں کے دل کھینچے کھینچ آئیں گے. جیسے میں نے کہا کہ کسی سوسائٹی میں، کالونی میں ماحول اچھا ہوتا ہے تو دور دور سے لوگ تلاش کرتے وہاں مکان لینے آتے ہیں. ہم کو یہاں رہنا، ہم نے سنا یہاں سکون ہے، یہاں امن ہے، یہاں چوری ڈکیتی نہیں ہے، یہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہے، تو دور دور سے لوگ آتے ہیں. پھر جب مسجد کی جماعتیں اس طریقے پر آپس میں محبت سے، مودت سے، اعمال کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ہوگی تو لوگ دور دور سے آئیں گے. محلے کے اس کونے سے لوگ آ رہے ہیں، اس کونے سے آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، تعلیم میں بیٹھیں گے، گشتوں میں جوڑیں گے، ملاقاتوں میں آئیں گے، اور ایک اچھے ماحول میں ہماری خوبیوں میں، اچھائیوں میں اضافہ ہو. اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ اس طریقے پر اپنی مسجدوں میں وقت گزاریں گے انشاءاللہ. اور 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ ملاقاتوں میں لگائیں گے. کون کون لگائیں گے؟ 2.5 گھنٹہ کم از کم ہے، اور اس میں گھر گھر کی ملاقات کریں. صبح سے اپنا کام شروع کر دیں، صبح سے فجر بعد مشورہ کر لیں. مشورے کے بعد جو ہے اپنا نظام بنا لیں. اگر بہت جلدی لگتا ہے تو اپنے معمولات پورے کر لیں، اپنی تسبیح پڑھ لیں. تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار 100 مرتبہ پڑھنے کا بزرگوں نے کہا ہے. بولو نا بھائی، کون کون پڑھتا ہے پابندی سے؟ کہ معمولات کی پابندی کریں. ہاں، اس سے ہمارے اندر جو ہے نور پیدا ہوگا. اللہ کے ذکر سے گناہ دھلیں گے، دلوں کی صفائی ہوگی. ابھی قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کی صفائی ہوگی، دلوں میں اطمینان آئے گا اللہ کے ذکر سے. یہ تیسرا کلمہ دھیان سے ایک کونے میں بیٹھ جا، ایک طرف بیٹھ کر اپنی تسبیح پوری کر لیں. موقع ہے یاسین شریف پڑھ لیں. صبح طلوع ہو گیا، 10-15 منٹ ہو گئے ہیں، 2 رکعت پڑھ، اشراق کی نماز پڑھ، اللہ سے مانگیں. اب دعا مانگ کے ملاقاتوں میں نکل جائے. ویسے بھی فجر کی نماز کے بعد تعلیم مشورہ ہوتا ہے، دوسروں کو 5-10 منٹ باقی رہتے ہیں، وہ ہے 15-20 منٹ اور انتظار کیا، اتنی دیر میں اپنے سارے معمولات پورے ہو جائیں گے. مسجد اور جماعت کے کسی ساتھی کا کوئی معمول باقی نہیں رہے، سب کے معمولات پورے ہو جائیں گے. تسبیح پوری ہوگی، ذکر پورا ہوگا، استغفار ہو جائے گا، یاسین شریف ہو جائے گی. 2 رکعت اللہ کے لیے صبح پڑھ لی. حدیث میں آتا ہے دن بھر کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. اور اب بالکل حشاش بشاش جو ہے محلے میں ملاقاتوں کے لیے نکل جائے. جس کے پاس 1 گھنٹہ ہے 1 گھنٹہ دے دیں، 1 گھنٹہ دے دیں. 9 بجے کام پر جاتے ہیں، 8:30 بجے تک وقت دے دیں. آدھا گھنٹہ پہلے گھر جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر ناشتہ کر کے کام پہ چلیں. اب شام کو آئے ہیں، باقی 1 گھنٹہ شام کو دے دیں اثر میں. وہ تو ملاقاتوں کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. اس وقت بہت سی مسجدات جماعتیں کے اصل میں صبح ملاقاتیں ہوتی نہیں. صبح ہم جاتے ہیں کوئی اٹھتا نہیں، وہ ہے کہ صبح ہی نہیں ہوتی ہے کیا ابھی یہاں؟ بھائی صبح تو ہوتی ہے. ارے بولو نا بھائی، سورج شروع ہوتا ہے، لوگ کام دھندا بھی کرتے ہیں کچھ. ارے کرتے ہیں کام دھندا،
तो कब करते हैं सभी? कोई 6 बजे उठता है भाई। 10% लोग 6 बजे उठे, 90% सो रहे, वो 10% तो उठे हुए हैं, फजर में आ जाएंगे। दूसरे 15% लोग 7 बजे उठे, तो कितने उठ गए? बोलो ना भाई, 25%। दूसरे 50% 7:30 को उठ जाते, कितने फीसद हो गए? अब वो 25% यानी वो नौजवान लड़के जिनको कोई काम धंधा नहीं है, या वो सेठ किस्म के लोग जो 11 बजे जाते हैं, वो सोए हुए होते हैं। बाकी 75% तो सूरज निकलने के थोड़ी देर में उठ जाते हैं, और खुसूसन सर्दियों में तो सभी उठ जाते, कि बड़ी लंबी रात होती। गर्मियों में थोड़ा आधा घंटा घंटे का आगे पीछे होता, तो उसमें फजर इतनी जल्दी हो जाती, फजर के बाद अच्छा खासा वक्त होता है हमारे पास। अगर हम तय कर लेते कि हमको हमारा सुबह का वक्त मेहनत में लगाना है, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम गफलत से बच जाएंगे। सुबह सुबह नमाज एक तो अच्छी होगी फजर की, जो असल है। हज़रत उमर ने कहा ना कि मेरे नजदीक रात भर की नफलों से बेहतर है कि वो फजर की नमाज में आ जाए। रात भर की नफलों से बेहतर, रात भर गश्त करने से अफजल है कि आदमी फजर जमात से पढ़े, कि 12 बजे तक आदमी मुलाकातें करे 1 बजे तक, और फजर की नमाज छोड़। तो ये तो घाटे में गाड़ी जा रही है भाई, आदमी घाटे में जा रहा। फजर की नमाज फर्ज है, जोहर फर्ज है, असर मगरिब ईशा फर्ज है। नमाजों की हिफाजत करेंगे हम। अल्लाह ने हुक्म दिया, हाफिजू अला सलावात वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो। और सलात वुस्ता ने असर की नमाज को खास तौर से फिर कहा कि वो गफलत का वक्त होता है, कारोबार धंधे मार्केट बाजार यहाँ वहां, आदमी बहुत बिजी होते हैं उस वक्त, होते ना असर में। फिर मगरिब तक लोग इंफिरादी आते रहते, व्यापारी लोग हैं, व्यापारी दुकानों पर ग्राहकों में लगे रहते, वो उनके लिए खास है ये ताकीद है कि जो उस वक्त ज्यादा मसरूफ है उनको याद करना चाहिए। अल्लाह ने नमाजों की हिफाजत का हुक्म देकर असर की नमाज को खास तौर से कहा कि उसकी खास तौर से हिफाजत करना। वो भाई 2-3 बेटे साथ में जाते हैं, तो बाप कहता है भाई जरा ध्यान रखना, सफर में ध्यान रखना। फिर उसमें सबसे छोटा होता है तो वो 2 को भाई इसका ध्यान जरा बराबर रखना, क्योंकि ये जरा कमजोर है, छोटा है। तो ऐसे ही ये नाजुक है ये वक्त। 5 नमाजों की हिफाजत का, हाफिजू अला सलावात, कि 5 नमाजों की हिफाजत करो। और फिर खुसूसी तौर पर असर का जो वक्त कारोबार धंधों का है, उरूज का वक्त है, उस वक्त लोग बहुत बिजी होते हैं, बहुत ग्राहकी होती है। उस वक्त कहा कि इसका खास ख्याल करना, कहीं वो ग्राहकी में और मशगूली में असर की जमात में चली जाए। ये मकसूद है इस मेहनत, ये 2.5 घंटों से, मुलाकातों से, गश्तों से, कि हम अच्छे पक्के नमाजी बने, और हमारे मोहल्लों में कोई मर्द औरत बेनमाजी न रहे। इसके लिए घर घर जाकर इसकी बात करेंगे, और एक साजगार फिजा बनाएंगे, और हफ्ते में एक दिन उमूमी गश्त करके पूरे मोहल्ले में माहौल बनाएंगे। अगर उमूमी गश्त सही हुआ तो हफ्ते में उस दिन तो इंशाअल्लाह मस्जिद भर जाएगी। शर्त है कि उमूमी गश्त सही हो, कि उस दिन मस्जिद भर जाए। तो एक दिन लोग इस तरह पाबंदी से आना शुरू होंगे, और फिर नमाज के बाद उनसे बात भी हुआ करेगी पाबंदी से, ईमान की, नमाज की, इल्म की, जिक्र की, अखलाक की, इखलास की, आखिरत की। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारी बस्तियों में, हमारे मोहल्लों में अच्छा माहौल बनेगा नमाजों का। और नमाज जिंदा हुई तो नमाज के पीछे बुराइयां खत्म हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि नमाज बुराइयों बेहयाइयों से रोक देती है। जब नमाज हुई है तो इंशाअल्लाह बुराइयां खत्म होगी, बेहयाई खत्म होगी, लोगों के दिलों में नरमी आएगी, और फिर साथ साथ में अगली मेहनत उन पर हो रही है, पूरे दिन पर चलने की अगली मेहनत जारी है उनके ऊपर। तो फिर धीरे 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 सारी बुराइयां मोहल्लों गलियों से खत्म हो जाएगी। इसी तरह अपने पूर्व जवार की जो मस्जिदें हैं, कल जो कारगुजारी हो रही थी इलाकों की, हल्कों की, तो 15 मस्जिदें हैं, उसमें 9 में काम है, और 21 मस्जिदें और 12 में काम है। अब जिन मस्जिदों में काम नहीं, वहां न गश्त हो रहा, न मेहनत हो रही है। तो ऐसी मस्जिदों में ये ठिकाने बनावे। अगर उस मस्जिद से काम कर सके तो मस्जिद से करें, नहीं कर सकते, वहां से कोई वजह है तो वहां कोई ठिकाना बनावे, और ऐसी मस्जिदों में दूसरा गश्त करें जहां पहला गश्त नहीं हो रहा।
اس مسجد میں دوسرا گشت نہ کرے جہاں پہلا گشت ہوتا ہے. وہ مسجدوں میں جاوے جہاں گشت ہی نہیں ہو رہا. دوسرا گشت تو اس کے لیے ہے. دوسرا گشت اس لیے ہے ایسے محلے، ایسے گلیاں، ایسے علاقے، ایسے دیہات کہ جہاں پر یا تو مسجد ہے نماز نہیں ہو رہی ہے، عبادت گاہ ہے نماز نہیں ہو رہی، یا نماز بھی ہو رہی ہے لیکن دعوت کا کام وہاں نہیں ہو رہا، یا ایسے گلیاں محلے بستیاں ہیں جہاں مسجد عبادت گاہ ہی نہیں ہے اور وہاں مسلمانوں کے 10 20 25 50 گھر ہیں، تو وہاں کوئی ٹھیا ٹھکانہ بنا اور وہاں ہفتے میں ایک دن مل جل کر 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے گشت کریں اور وہاں کے لوگوں کو محنت کے لیے تیار کریں. محنت شروع ہوگی تو پھر وہاں بھی دین زندہ ہوگا، وہاں نماز زندہ ہوگی اور وہاں اعمال شروع ہوں گے، وہاں سے لوگ راہ خدا میں نکلیں گے. اس کے لیے دوسرا گشت. اس لیے دوسرا گشت کہاں کریں گے؟ بولو بھائی. جہاں پہلا گشت، اور جہاں پہلا گشت ہوتا ہے وہاں دوسرا گشت. بلکہ ان کو کہیں گے کہ آپ پھر دوسرا گشت کرو دوسری جگہ آپس کے مشورے سے. تو اس طریقے پر اگر 50 مسجدیں ہمارے پاس ہیں جو گشت کرتی ہیں اور دوسرا گشت وہ کریں تو ہر 3-4 مہینے میں 50 جگہوں پر نیا کام شروع ہوگا. کہ 50 مسجد اگر دوسرا گشت کرتی ہیں تو ان کی محنت سے 50 جگہ کام شروع ہو جائے اور وہاں دینی ماحول بنے گا، وہاں نماز کا ماحول بنے گا، عبادت کا ماحول بنے گا. لوگ دین کی طرف، دین کی محنت کی طرف آئیں گے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ اور مہینے میں 27 دن یہ محنت اپنے حلال کمائی کاروبار کے ساتھ کریں، اپنے گھر والوں کی، والدین کی، بھائی بہنوں کی خدمت کے ساتھ یہ سارے کام کریں. تبلیغ کی وجہ سے ہم ان کو نظر انداز نہ کریں بلکہ اپنے ان مجلسوں کو چھوڑ دیں جو لایانی کی مجلس ہے. چوکوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں، بازاروں میں بیٹھتے ہیں جو، وہ چھوڑ دیں. ہم تبلیغ کے ساتھ وہ نہیں چھوڑتے، اس لیے گھر میں وقت نہیں دے پاتے. گھر والے کیا سمجھتے ہیں کہ بار بار گشت میں چلے جاتے، یہ 2.5 گھنٹے میں، ان کو کہاں پتا ہے کہ یہ 4 گھنٹے وہاں بیٹھتا ہے. وہ یہ تو گھر والے کیا ہر مہینے 3 دن جاتا ہے، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ ہر مہینے کسی کی منگنی میں، کسی کی شادی میں، دوستوں کی محفلوں میں جاتا ہے. یہ ہر مہینے پتا نہیں کہاں کہاں دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہے، لیکن ان کے سامنے تو وہی آتا ہے کہ 3 دن جاتا ہے. وہ سارا چھوڑ دینا ہے. ہوٹلیں، چوک چوراہے، بازار اور شادیوں میں، لایانی میں، ہاں نکاح میں شریک. نکاح، وہ نکاح کی شرکت، اس کی خوشی میں ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، نکاح میں شریک ہو جائے. کوئی ولیمے کی دعوت دے سنت کے مطابق ہے تو شریک ہو جائے، اور ولیمہ بھی اگر سنت کے خلاف ہے تو وہاں بھی نہیں جانا چاہیے. اگر حضور کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر وہ ولیمہ حضور کا ولیمے کا بھی کوئی طریقہ ہے، اگر اس طریقے پر تو ولیمہ ہے. باقی ایسی شادیوں میں، ایسی باراتوں میں، ایسی منگنیوں میں جہاں ایمان برباد ہوتا، جہاں مرد عورتیں ایک ساتھ بس میں، مرد عورتیں ایک ساتھ منڈپ میں، مرد عورتیں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کو کہہ دیں کہ ہم آپ کے نکاح میں ضرور آئیں گے. نکاح کی مجلس میں شریک ہو کر وہاں سے خاموشی سے نکل جائیں. اپنی ایمان کی حفاظت کریں. کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اپنا ایمان برباد نہ کریں. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کریں. اسلام میں نکاح تو تھوڑی دیر کا وقت ہوتا ہے، وہ کہ مجلس منعقد کر دی نکاح کی، نکاح کے لیے جمع ہوئے، 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے کہ بھائی جمع ہو گئے، نکاح کا خطبہ پڑا، ایجاب قبول ہو گیا، نکاح پورا ہو گیا. نکاح پورا ہو گیا. کوئی پورے دن کی ضرورت نہیں، 2 دن کی ضرورت نہیں کہ نکاح تو اتنی دیر کا ہے. اور پھر اس بھائی نے ولیمے کی دعوت دی ہے تو مسلمان بھائی کا جی خوش کرنے کے خاطر اس کی دعوت میں جائیں گے. لیکن وہ دعوت اگر سنت کے مطابق ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، تو ہم اس میں شریک ہو جائیں گے. اور اگر وہ سنت شریعت کی پابندی نہیں کر سکتے تو ہم ان کے ولیمے کی دعوت کی بھی پابندی نہیں کر سکتے. کہ بھائی اگر آپ سنت شریعت کی پابندی نہیں کر سکتے تو پھر ہم وہاں نہیں آ سکتے. ہم مجبور ہیں، ہماری مجبوری ہے. ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا، اس سے وفاداری کا عہد کیا، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا، آپ کی شریعت پر چلنے کا ہم نے عہد کیا. ہم ایسا کام نہیں کر سکتے. ان کو معذرت کریں، ہاتھ جوڑ لو، ان سے پیر پڑ جانا ان کے کہ بھائی صاحب معاف کرو. اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا.
اور جو لایانی کی مجلس ہے چوکوں پر چوراہوں پر جو وہاں 2 3 4 گھنٹے جاتے ہیں وہ گھر کو دیتے، اس میں گھر کا کوئی کام کاج ہے، سبزی لانا ہے، گھر کا راشن لانا ہے، بچوں کے کوئی تقاضے ہیں، بیوی کا کوئی تقاضا ہے، تو وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں دے دیں، یہ 2.5 گھنٹے یہاں دے دیں، باقی آپ کے 6-7 گھنٹے کام کاج پر دے دیں، آپ 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے اپنی ضروریات میں آرام میں لگا دیں، تو آرام سے زندگی کا نظام بن جائے گا، زندگی اچھی ہو جائے گی، صحت بھی اچھی رہے گی، دین بھی اچھا رہے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اور وہ وقت جو ہے محنت میں لگا، مہینے میں اپنا ہفتہ طے کر کے 3 دن لگا، اور اس میں اپنے ساتھ نئے نئے اپنے دوستوں کو تیار کریں، محلے کے ایسے لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، دعوت کے کام سے دور ہیں، ان کے پاس جاویں۔ آپ نے مہینے بھر محنت کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں، تو انشاءاللہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ دیکھا بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، 20 22 سال کی عمر ہے، ہر مہینے محنت کر کے 15-20 آدمیوں کو تیار کر کے لاتے، نئے نئے جوانوں کو لے کر آتے ہیں، اور پھر 2 3 4 مہینے اپنے ساتھ 3 دن لے جاتے ہیں، اور پھر ان کو چلے 4 مہینے کے تیار کر کے لے جاتے ہیں، پھر 4 مہینے لگا کر واپس آتے ہیں وہ جو بالکل دکھنے میں یعنی مسلمان نہیں نظر آتے تھے، وہ سچے پکے سنت کے لباس میں، سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اور شلوار قمیض میں ہے، اور جیسے صلحاء کا نیک لوگوں کا لباس ہے ایسے لباس میں نظر آ رہا ہے۔ جو بازاروں میں کھیل کود کے میدانوں میں تھے وہ مسجد میں آ جاتے۔ اتنی مؤثر ہے یہ محنت، اس محنت میں اثر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ آج بھی ہم نے اتنا اس کو برباد کیا ہے، پھر بھی اس میں تاثیر، اللہ معاف فرماوے ہمیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں کہ اب ہم اس محنت کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کریں گے جو طریقہ ہم کو بزرگوں نے سمجھایا، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اس کو کھیل نہیں بنائیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا، ورنہ کھیل بن جائے گا، اس لیے اس کو کام بنا کر کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اب تک جو ہم سے قصور کوتاہی ہے ہم اس سے اللہ سے معافی مانگیں۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، موٹی موٹی چند باتیں میں نے عرض کی، گزارش کی کہ مسجدوں میں اچھا ماحول بناؤ، نماز سے پہلے سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، تعلیم کے حلقے گشتوں میں، اور ان اعمال میں پابندی کریں، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک اور رویہ اچھا کریں، کچھ برداشت کریں، اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اچھا کریں۔ ان اعمال کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تو ہماری بھی ترقی ہوگی، اور ہمارے ساتھ جو لوگ چلیں گے ان کی بھی ترقی ہوگی، ہمارے اندر دین آئے گا، ہمارے محلے بستی میں آئے گا، دوسرے گشتوں کے ذریعے سے قرب الجوار ہموار ہوگا، 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے دیہاتوں میں، آپ دیکھیں آپ کے ضلع میں 3 دن کی جماعتیں ایسے دیہاتوں میں لے کر جاوے جہاں جماعتیں نہیں گئی، جہاں 5 کام ہو رہے ہیں اس مسجد میں 3 دن میں لگا، جس مسجد میں پہلے سے 5 کام ہو رہے ہیں وہاں 3 دن جا کے کیا کریں گے ہم؟ وہ تو خود ہی کر رہے ہیں، اور ایسی 5 مسجدیں ہیں، اور 15 مسجدیں وہ ہیں جہاں نماز بھی نہیں ہو رہی، 2 نمازی ہے 3 نمازی، وہ مسجدیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں سال بھر میں ایک بھی جماعت نہیں جا رہی۔ ایسے محلے ایسی بستیاں ہیں، اس لیے ایسی مسجدوں میں 3 دن میں نہ جاویں جہاں 5 کام پہلے سے، بولو نا بھائی کہاں جائیں گے 3 دن میں؟ ذرا زور سے بولو نا۔ ایسی مسجدوں میں جہاں کام نہیں ہو رہا، چاہے وہ دور ہے تھوڑی، کوئی حرج نہیں، 25 کلومیٹر ہے، 40 کلومیٹر ہے، وہاں جا کر 3 دن لگائیں، 100 کلومیٹر ہے وہاں جا کر 3 دن لگائیں، صبح جلدی چلے جائیں تاکہ وقت پر پہنچ جاؤ، اور پورے 3 دن اعمال کے ساتھ وہاں گزاریں گے، تو اس سے ہمارے ہر 3 دن میں کوئی نئی جگہ پر کام شروع ہو، یا نئی جگہ میں ایک تسلسل سے جماعت جائے گی، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، تو امید ہے انشاءاللہ نئے دیہاتوں میں کام شروع ہو جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں نئی جگہوں پر 3 دن کی جماعت لے کر جاؤں گا؟ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ میں نئی جگہ، جب بھی رخ مانگے تو ان کو کہے ذمہ دار ہے، ہم کو ایسی جگہ دو جہاں جماعتیں نہیں جاتی، ایسے دیہاتوں میں ہم کو بھیجو جہاں نماز نہیں ہے، ایسے دیہاتوں میں بھیجو جہاں کام نہیں ہے، تاکہ ہم وہاں جا کر، ہمارے ساتھ نئے ساتھی ہیں، کوئی حرج نہیں، اپنی جان اپنا مال، کوئی جماعت میں ہم دعوت کھانے جاتے ہیں، ارے بولو نا بھائی بارات میں جاتے ہیں تو وہاں ہم کو بستر چاہیے، ہم تو جماعت میں گئے، نئے ساتھیوں کو بھی ترغیب دے دیں گے کہ اپنا بستر لے، سردی کا موسم ہے، ایک کمبل ساتھ لیں، اور اپنے برتن کا سیٹ لے کر جاتے ہیں، وہاں بھی جا کے پکائیں گے، یہاں بھی پکانا تھا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں،
اور اگر دل میں اشراف آیا ہوا ہے تو پھر چھوٹی جگہوں پر نہیں جائیں گے کہ دل میں اشراف ہے کہ وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تینوں دن پکانا پڑے گا. وہی بات ہوئی کہ وہی اندر اشراف آیا ہوا ہے، دل میں اندر اشراف ہے، وہی وجہ ہے. یا پھر یہ ہے کہ بھائی وہاں انتظام نہیں ہے زیادہ، اور وہی کام ہے اصل. بھائی کام وہاں ہے، ایک آدمی کے گھر میں بہت بڑی دکان ہے 20x20 کی، لیکن وہاں بازار نہیں ہے. کیا نہیں ہے وہاں پر؟ بازار نہیں. اور بازار میں اس کے پاس جگہ ہے چھوٹی سی 4x6 کی، تو آدمی دکان کہاں کھولے گا؟ ارے بولو نا بھائی، یہاں 20x20 میں کھولے گا. کیا کہیں گے لوگ اس کو؟ بولو بھائی، اس کو بیوقوف ہے کہ بیوقوف ہے؟ وہاں تیرے پاس جگہ ہے تو وہاں تجھے جانا چاہیے. وہ کہنا نہیں، یہاں 20x20 ہے، پلنگ بھی بچھا سکتے ہیں، آرام سے لیٹ سکتے ہیں، اے سی لگا سکتے ہیں، گھر میں سارا انتظام ہے، اندر سے چائے آ سکتی ہے، جب چاہے بیوی کو مل سکتے ہیں، اس لیے میں نے کھولے. تو لوگ کیا کہیں گے اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دو کہ بھائی دھندے کی جگہ تو وہ ہے، چاہے جگہ چھوٹی ہے 4x6 کہ وہاں بیٹھنا بھی مشکل ہے، کھڑے کھڑے کام کرنا پڑے گا، سامان پورا آئے گا نہیں تو روزانہ لوڈنگ کر کے لانا پڑے گا، لے جانا پڑے گا، دقت ہوگی، پریشانی ہوگی. سیدھی آدھا دن دھوپ آئے گی اندر، پریشان، تو اس کے لیے چھت لگانا پڑے گا، سارا کر کے بھی. لیکن دھندی عقل مند، ایسے عقل مند ساتھی وہ ہیں جو بنجر بستیوں میں جاتے ہیں. ان کے سامنے کام ہے کہ کسی کا کلمہ صحیح ہوگا، کوئی نمازی بنے گا، وہاں دین زندہ ہوگا. اور جماعت اس مسجد میں جا رہی ہے جہاں پہلے سے مسجد اور جماعت، اس مسجد میں 2-3 عالم ہیں، 1-2 حافظ ہیں، ان کی 3 دن کی جماعت جاتی ہے. کیا مطلب ہے یہاں جانے کہ یہاں کچھ کام ہوگا نہیں؟ کام تو وہاں ہوگا. تو اس لیے گزارش آپ حضرات سے کہ طے کریں انشاءاللہ ایسی بنجر بستیوں میں جا کر کام کریں گے. کرو گے؟ کون کون کریں گے؟ بھول تو نہیں جاؤ گے؟ پھر روک لیتے ہوئے بھول تو نہیں جاؤ گے نا کہ بھائی نہیں ہمارے ایسا. اچھا پھر وہ اصل میں شیطان کہاں سے آتا ہے پتا نا؟ 2-3 نئے ساتھی جماعت میں ہوتے ہیں. دیکھو ہمارے ساتھ نئے ساتھی ہمارے ساتھ جاتا ہے، ان کو پھر یہ دوبارہ آتے نہیں ہیں، اس طرح سے جاتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو دوبارہ بھی آئیں گے وہ. اگر ہم بھی ان کے ساتھ جا رہے اس طرح، وہ تو ہاں آپ نے ان کو بھیج دیا ہے اس طرح سے، تو پھر وہ دوبارہ نہیں جائیں گے. یہ ان بچوں کو بھیج دیا تو پریشان ہوں گے، کوئی ہمت دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ترغیب دینے والا نہیں ہے جماعت. لیکن اگر میں ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو آج وہ چھوٹے دیہات میں آئے، کل وہ جنگل میں آئیں گے، پرسوں پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. ان میں استعداد ہے، ان میں جذبہ ہے، جوانی ہے، جوانی میں جذبہ ہوتا ہے. آج ہم یہاں تک گئے ہیں، ان کو ترغیب دی، سمجھایا، فائدہ بتایا، تو انشاءاللہ کل کو جنگل میں 3 دن ٹھہر جائیں گے، اور پرسوں پہاڑ پر چڑھنے کو کہیں گے، وہاں چڑھیں گے کہ دین کے لیے چڑھ رہے ہیں، ہر قدم پہ ثواب مل رہا ہے، کوئی مفت میں ضائع ہو رہا ہے کیا؟ اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ ایسے دیہاتوں میں 3 دن لگائیں گے جہاں کام نہیں ہے، لگائیں گے انشاءاللہ. چاہے پیدل چلنا پڑے گا، چاہے ایک وقت کھانا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ وہاں لگائیں گے. کون کون لگائیں گے؟ اور اسی طرح سال کا اپنا وقت طے کریں. اس سال کا ہمارا یہ مہینہ ہوگا چلے کا 4 مہینے کا، یہ ہم اللہ کے لیے فارغ کرتے ہیں. ترتیب اگر ذمہ داروں کی بناؤ گے تو ہر جماعت میں 2-3 پرانے ساتھی ہوں گے اور باقی ساتھی نئے ہوں گے. اور ترتیب نہیں بناؤ گے تو ایک جماعت میں 8 ذمہ دار جا رہے ہیں اور ایک جماعت کا پرچہ آتا ہے کہ اس میں سب ساتھی نئے ہیں، جماعت لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس حلقے والوں نے ذمہ داروں کی ترتیب نہیں بنائی. تو ایک جماعت میں تو 6 ذمہ دار چلے گئے اور اس کے بعد دیہات کی جماعت بن کر آئی ہے تو اس جماعت میں کوئی ذمہ دار نہیں. اس لیے کام کو طریقے سے کریں، سمجھیں، ذرا بیٹھیں. میں نے کہا نا سوچیں، بولے کم، ذرا سوچنا شروع کریں اور سوچنے والوں کے ساتھ بیٹھیں جو سوچتے ہیں ان کے پاس، ان سے سمجھیں، باتوں کو دھیان سے سنیں کہ مقصد کیا ہے. خالی دوڑ بھاگ کرنے کا نام تبلیغ نہیں، خالی بستر اٹھا کے پھرتے رہنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. یہ دین کی محنت، دین کو حاصل کرنا ہے، دین کی سمجھ لینی ہے اور دین کی محنت کی بھی سمجھ حاصل کرنی. کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اب دیکھو اس لیے جلدی آپ کو چھوڑتے ہیں کہ ابھی کام کرنے کا، اس لیے کوئی اٹھے نہیں، کوئی بھی اٹھے. ابھی حلقہ وار پکاریں گے، وہی حلقے والے پھر مسجد وار بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنا 2.5 گھنٹے کا وقت، جیسے میں نے کہا صبح سے شروع کر
जिसके पास 1 घंटा है वो सुबह 1 घंटा दे दो, 1.5 घंटा शाम को दे दो, और 2.5 घंटा पूरा है सुबह तो पूरा 2.5 घंटा दे दो। ठीक है इंशाल्लाह। 3 दिन का हफ्ता और सालाना फुरूज का महीना तय कर लो। बाकी गश्त का दिन तय है, दूसरा गश्त भी तय होता है, तालीम का वक्त भी तय होता है। अपने घर जाकर घर वालों से मशवरा करके घर की तालीम का वक्त वहां तय कर लो। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए, कबूल फरमाए। अब देखो भाई बोटाद वाले खड़े हो गए।